بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم عقیدہ توحید بیان کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کی ہر بات کو، ہر حکم کو، ہر حال میں بغیر کسی شرط کے مانا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے ہر حکم کو ہر حال میں بغیر شرط کے مانا جائے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے کسی بھی حکم کو کسی بھی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کے کسی حکم کو، کسی بات کو کسی حال میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمیں سکھائی، اور قرآن مجید نے ہمیں سکھائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات وطیبات، اور یہی ایگریمنٹ ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ میری ساری قولی باتیں تیرے لیے، ساری بدنی باتیں، ساری فعلی باتیں تیرے لیے، میری ساری مالی باتیں تیرے لیے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میری قولی، فعلی اور مالی باتیں یا اللہ تیرے لیے۔ مطلب یہ کہ یا اللہ میں اپنی ہر بات، ہر کام، ہر فیصلہ تیرے حکم کے مطابق کروں گا، اپنے سارے معاملات تیرے حکم سے چلاؤں گا، اپنی ساری زندگی تیری مرضی سے گزاروں گا۔ سوال یہ، میں نے اللہ سے وعدہ کیا نماز میں یا اللہ میری ہر بات تیرے حکم کے مطابق ہوگی، تو میں نے یہ سوچنا ہے کیا میں اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں جب بات کرتے وقت اللہ کے حکم کو دیکھتا ہوں، اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس کو دیکھتا ہوں، اللہ کے اوامر اور نواہی کو دیکھتا ہوں؟ یا اللہ میرا ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا والصلوات، تو کیا ہے پریکٹیکل لائف میں اور آپ ایسا کرتے؟ نماز میں تو ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آتے ہیں یا اللہ میرا ہر کام تیرے حکم کے مطابق ہوگا، لیکن ہماری زندگی تو اس وعدے کے مطابق نہیں ہے، اس ایگریمنٹ کے مطابق نہیں ہے جو اللہ سے بات کر کے ہم آئے ہیں مسجد میں، جو نماز میں پڑھ کے آئے ہیں۔ بتائیے بات، یا اللہ میری ساری مالی باتیں، مطلب پیسہ کماؤں گا تو تیرے حکم کے مطابق، خرچ کروں گا تو تیرے حکم کے مطابق، تو کیا ایسا کرتے؟ تو یعنی کہ توحید کوئی الگ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جس کو پڑھیں، یاد کریں اور ہمیں عقیدہ توحید آ گیا۔ عقیدہ توحید تو ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات کو گھیر لیتی ہے، اور عقیدہ توحید ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تمہاری باتیں، تمہارے کام، تمہارے فیصلے اور تمہارے سارے معاملات اللہ کے حکم سے چلنے چاہیے۔ اور اگر ہماری باتیں، ہمارے کام اور ہمارے فیصلے اور ہمارے معاملات اللہ کے حکم سے نہیں چل رہے تو یقین کیجیے ہمیں عقیدہ توحید کی ساری ڈیفینیشن بھی آتی ہو، میں زبانی لوگوں کو درس بھی دیتا ہوں، تو مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ میری زندگی، میری باتیں، میرے معاملات بتائیں گے کہ مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ میری زندگی میں ہے تو مجھے سمجھ ہے، اگر میری زندگی میں نہیں ہے، بے شک میں اس پہ ہزاروں درس دیتا ہوں عقیدہ توحید پہ، لیکن اگر وہ میری زندگی میں شامل نہیں ہے تو اس درس کا کیا فائدہ؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں تو میں لا الہ الا اللہ کی سمجھ تو آ گئی کہ یہ بدی کے انکار اور اللہ کے حکم کے اقرار کا نام ہے، لیکن تم نے اگر انکار اور اقرار کیا ہی نہیں، بدی کا انکار کیا ہی نہیں، اللہ کے حکم کا اقرار کیا ہی نہیں، بدی کو ریجیکٹ کیا ہی نہیں، گناہ کو ریجیکٹ کیا ہی نہیں، اللہ کے حکم اور عمل کیا ہی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمہارا دل اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، تمہارا دل، تمہاری خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نگاہ مسلمان نہیں ہے، تمہاری نگاہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکتی نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ خالی سمجھنے سے تو بات نہیں بنے گی، خالی پڑھنے سے بات تو نہیں بنے گی۔ اگر یہ عقیدہ توحید ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر یہ اصل ڈیمانڈ ہے عقیدہ توحید کی، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔